بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا تاریخ اسلام کی عظیم صحابیہ ہیں، جن کی فریاد آسمانوں پر سنی گئی اور اللہ نے ان کے حق میں قرآن پاک کی آیات نازل فرمائی۔ عہد فاروقی میں ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چند افراد کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو ایک عورت نے آپ کو بڑی دیر تک روکے رکھا اور نصیحت کرتی رہی، تو آپ کے ہمراہیوں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ ایک بوڑھی عورت کی بات سننے کے لیے آپ اتنی دیر تک رکے رہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ اس سے زیادہ وقت بھی روکتی تو میں رکتا اور ان کی باتیں سنتا، کیونکہ یہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جن کی بات اللہ تعالیٰ نے سنی اور قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق مدینے کے مشہور قبیلے خزرج سے تھا۔ ان کا نکاح قبیلہ اوس کے سردار حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے حقیقی بھائی حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ عرب میں جب شوہر اور بیوی کی لڑائی عروج پر پہنچ جاتی تو شوہر غصے میں بیوی کو ماں سے تشبیہ دے بیٹھتے اور کہتے، تو میرے اوپر ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، یعنی اب تو میرے اوپر حرام ہو چکی ہے۔ اس طرح کے قول کو زہار کہا جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں یہ لفظ طلاق سے بھی زیادہ سخت سمجھا جاتا تھا۔ اہل عرب کے نزدیک طلاق کے بعد تو رجوع کی گنجائش تھی، مگر زہار کے بعد رجوع کا کوئی امکان باقی نہ رہتا تھا۔ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ مزاج کے ذرا سخت تھے۔ ایک دن بیوی سے لڑائی ہو گئی اور غصے میں آ کر زہار کے الفاظ استعمال کر دیے، لیکن جب غصہ اترا تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے، لیکن اب پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تو جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ نہایت پریشانی کے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فریاد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پوری بات سنی۔ اس وقت تک اس خاص مسئلے کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی وحی نازل نہ ہوئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کی روایت کے مطابق ان سے فرما دیا، میری رائے میں تو تم اپنے شوہر پر حرام ہو گئیں۔ وہ یہ سن کر واویلا کرنے لگیں کہ میری پوری جوانی اس شخص کی خدمت میں ختم ہو گئی، اب بڑھاپے میں اس نے مجھ سے یہ معاملہ کیا ہے، میں کہاں جاؤں؟ میرا اور میرے بچوں کا گزارا کیسے ہوگا؟ میرے شوہر نے طلاق کا تو نام بھی نہیں لیا، تو پھر مجھے طلاق کیسے ہو گئی؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ دیدہ ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے رحم کی التجا و فریاد کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ حالت دیکھتے ہوئے فرمایا، دیکھو تمہارے مسئلے سے متعلق مجھ پر ابھی تک کوئی حکم نازل نہیں ہوا ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حالت ان کے اندرونی دکھ کو ظاہر کر رہی تھی۔ ان کی فریاد جاری تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے شوہر کی ماں بھلا کیسے بن سکتی ہوں؟ اس کی ماں تو صرف وہ عورت ہے جس نے اسے جنم دیا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر دور جہالت کی یہ رسم ختم نہ ہوئی تو میں اور میرے بچے تباہ و برباد ہو جائیں گے، میرا بوڑھا شوہر در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھرے گا۔ خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی ان کی حالت زار دیکھ کر افسردگی کی کیفیت میں تھے۔ ادھر عرش معلیٰ پر اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب رہنے والے رب نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیغام پہنچا دو، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں کے سوال و جواب سن رہا تھا، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ یہ لوگ سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، لیکن اللہ معاف کرنے اور درگزر کرنے والا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی اس بات سے رجوع کریں تو انہیں چاہیے کہ ایک غلام آزاد کریں، اگر غلام آزاد نہ کر پائیں تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھیں۔
اور اگر اس پر بھی قادر نہ ہوں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، پاک ہے وہ ذات جو ہر ایک کی آواز سنتا ہے۔ میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی موجود تھی جب حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی، مگر اتنے قریب ہونے کے باوجود میں ان کی بعض باتیں نہیں سن سکی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو سنا اور قرآن پاک کی آیات نازل فرمائیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فریاد پر جب آیت مذکورہ اور کفارے کے احکام نازل ہوئے اور شوہر سے دائمی مفارقت و حرمت سے بچنے کا راستہ نکل آیا تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے شوہر کو بلوایا۔ دیکھا کہ وہ ضعیف البصر اور بوڑھے آدمی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نازل شدہ آیات اور کفارے کا حکم سنایا کہ ایک غلام یا لونڈی آزاد کر دو۔ انہوں نے کہا یہ میری قدرت میں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر 2 ماہ کے روزے رکھو۔ انہوں نے پھر عرض کیا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول برحق بنایا، اگر میں دن میں 2-3 مرتبہ کھانا نہ کھاؤں تو میری نگاہ بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ انہوں نے پھر عرض کیا یہ بھی میری قدرت میں نہیں، بجز اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی میری کچھ مدد فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کچھ غلہ عطا فرمایا، پھر کچھ دوسرے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی ان کی مدد کی۔ اس طرح 60 مسکینوں کو فطرے کی مقدار دے کر کفارہ ادا ہو گیا۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا نہایت ذہین و فطین اور بلند مقام و مرتبے کی مالک تھیں۔ ان کے حوالے سے معبود برحق نے وحی نازل فرمائی۔ ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کی بدولت زمانہ جاہلیت کی اس فرسودہ رسم کا خاتمہ ہوا۔ ان کے شوہر حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف غزوات میں حصہ لیا اور 34 ہجری میں رملہ فلسطین میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 85 سال تھی۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کا صدقہ ہم سب کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔